الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و آباء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محبتوں میں ڈوب کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھو سارے. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاح انتہائی عزت احترام کے لائق فخر العلماء مجاہد اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نسیم چشتی صاحب، فخر العلماء علامہ قاری عزیز صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، میرے آقا کے نعت خان، محفل پاک میں تشریف فرما میرے بزرگ دوست، پردے میں بیٹھی میری عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں، آج کی دعائی چیلم عشق رسول حاجی محمد شان آوان مرحوم، اللہ پاک آج کی محفل پاک کے صدقہ میں ان کی کامل اکمل بخشش مغفرت فرمائے. خوش نصیب تھے جہاں میں ان کے بیٹوں کو خراج تحسین پیش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ذاتی اپنا نیک ایسا عمل تھا کہ آج ان کے پیچھے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر کر کے ان کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمد عمران صاحب کو
جنہوں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، آپ کے سارے بھائیوں کو، پوری فیملی کو، کہ آپ نے اپنے والد محترم مرحوم و مغفور کے لیے اتنی حسین محفل پاک کا انعقاد کیا۔ تو آخر اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں تیرے اور تیرے محبوب کی محفل کو آباد کیا، تو قیامت کی صبح تک ان کے گھر کو آباد فرما۔ میں اپنے بھائی رضوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے میرے دوست ہیں، ایک ایک کا نام لوں تو وقت بیت جائے گا، امین اور سارے جو میرے دوست ہیں، آپ کا شکریہ، آپ مجھے یاد کرتے ہیں، آپ نے محبتوں کے دریچوں میں میرا نام رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، والدین وہ انمول تحفے ہیں جو نہ دولت سے ملتے ہیں، نہ مال سے ملتے ہیں، نہ دنیا کی رنگینیوں سے ملتے ہیں، یہ صرف ایک دفعہ ملتے ہیں۔ کامیاب ترین وہ شخص ہے جسے اس حالت میں موت آئے کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ راضی تھے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس شخص کو جنت میں جانے سے روک دے کہ جس کا آخری وقت اس حال میں آیا کہ اس کا ابا بھی اس کے ساتھ راضی تھا، اس کی اماں بھی اس کے ساتھ راضی تھی۔ خدا اس بندے کی ہر عبادت کو قبول کرتا ہے، ہر ریاضت کو قبول کرتا ہے، بندگی کو قبول کرتا ہے، تلاوت قرآن کو قبول کرتا ہے، روزے قبول ہیں، حج قبول ہے، سجدے قبول ہیں، ہر لفظ قبول ہے جس کے امی اور ابا اس کے ساتھ راضی ہیں۔ یہ علماء یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ جو شریعت ہم نے پڑھی، ہم نے یہ تو ضرور سوچا کہ نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ جتنے دین کے کام ہیں یہ سارے اس کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تاکید کرتے ہیں، حج پڑھنے کے لیے بھی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس عمل کے بارے میں آج تک نہیں سوچا کہ جس عمل سے حج قبول بھی ہوتا ہے اور حج رد بھی ہوتا ہے، اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ٹوپیاں ہم نے پہن لی، ہاتھ میں تسبیح اٹھا لی، جبہ کبا ہم نے پہن رکھا، زمانہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن جو شریعت ہم نے پڑھی ہے، ہمارا جو مطالعہ، ایک سجدہ بھی، ایک لفظ بھی اللہ اس شخص کا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس کے ساتھ ناراض ہو۔ چاہے 12 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پڑھنے جائے اور جا کے کعبے کا طواف کرے، وہ چکر لکھے جا سکتے ہیں، طواف کعبہ نہیں لکھا جا سکتا جس کے ماں باپ اس شخص کے ساتھ ناراض ہو۔ اس لیے جس وجہ سے حج قبول ہونا ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو حج پڑھیں۔ جن کی وجہ سے نمازیں قبول ہونی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو آپ پڑھیں۔ جن کی وجہ سے تلاوت قرآن قبول ہونی ہے، وہ اگر ناراض ہیں تو آپ کریں۔ خدا کو اگر تمہارے سجدوں کی ضرورت ہوتی
اگر تمہاری عبادت کی ضرورت ہوتی، اگر ماں باپ کے راضی نامے کے بغیر تمہارے حج کی ضرورت ہوتی، کبھی بھی ماں باپ کی شان میں قرآن کی آیات کا نزول نہیں فرماتا۔ 750 مرتبہ کم و بیش قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم ہے، اور اکثریت مقام ایسے ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے والدین کی اطاعت کا حکم نماز کے متصل ساتھ دیا۔ میں 3-4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، برکت کے لیے آپ سن لیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لاؤ۔ دوسری آیت اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر رب نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جمہور مفسرین کرام نے لفظ احسان کا معنی کیا کہ احسان کیا ہے، کس چیز کا نام احسان ہے؟ کیا ساری زندگی اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کر سکتی ہے یا احسان جتلا سکتی ہے؟ ماں باپ تو جتلا سکتے ہیں لیکن اولاد نہیں کر سکتی۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ استاد بیٹھے ہی نہیں، پوچھو نیکی اور چیز کو کہتے ہیں، نیکی کو حسنہ کہتے ہیں۔ یہاں لفظ حسنہ نہیں ہے، یہاں احسان ہے۔ تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی تفسیر اگر قرآن سے کی جائے تو قرآن کہتا ہے احسان اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہیں سلام کرے تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے میں اس کو دو۔ یہ احسان ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ جتنا اس نے سلام دیا اس کے برابر اس کو جواب دو۔ اے غریب امیر اسلام دینا تو موڑی چنگا تو بہت زورے نہیں گل لی، وہ اتنا بھی نہ موڑی جواب دینا جتنا غریب ہے دیتا ہوا۔ کوئی پراڈو پنجاروں بیٹھا ہوئے ایرا مزدور ٹرنا ہوئے وہ اسی سلام مارے تو بجائے اس نے کہہ رہا موڑی سی اسی یہاں کری سلام آگی چڑھے یا وعلیکم سلام آگی چڑھے یہاں کر رہا کہیں تو بس وہ انشاءاللہ اتھا ہے اگر تم گئے پھیری تے لگ لے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جتنا سلام دیا جائے یہ حق ہے کہ اس سے اچھے انداز میں تم سلام کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکتے اتنا نہیں کر سکتے برابر ضرور دو۔ فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے جتنا ماں باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہاری پرورش کی، پال پوس کے تمہیں بڑا کیا، دنیا کی ہر خوشی تمہارے نام کی، تمہارا حق ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کرو کہ جتنی انہوں نے کی ہے اتنی خدمت ضرور کرو۔ اگر اتنی کر دی تو تمہارے احسان والا حق ادا ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر اتنا نہیں کرو گے تو تم حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بات توجہ سے سن لیں، ہم نے شریعت کے اندر نہیں پڑھا ہے کہ کسی کی عبادت ماں باپ کی خدمت کے بغیر قبول ہو جائے گی، یا کسی کی ریاضت یا کسی کا سجدہ یا کسی کا حج پڑھنا قبول ہو جائے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ خدا ایسے بندوں کے ساتھ راضی نامہ کر لے جن کے ماں باپ ان کے ساتھ ناراض ہو۔ آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں، کیا جو قرآن نے بیان کیا کہ اتنا حق ماں باپ کا ادا کرو آپ نے اور میں نے کیا؟ تو سارے پوچھنے سے اب آسان کیتا تسمی دسو عید اشنی تس سنگی ہے کجے کپڑے کنے
ایک جیاں واسکٹاں ایک جے کپڑے تے جیا روڈ جا ٹرنے تے بندہ آنا اے دیکھو نا سنگت وے تے یہ عجیب ہے یاری دیکھیا چپڑیاں کپڑے واسکٹاں ایک جیاں ایک جیسے پہن کے چلتے ہیں تاکہ زمانہ کہے دوستی بڑی آلہ کہتے تسا سوچیا کہ جڑا پہ لوگاں نے دروازے نے آگے کم کری عیدی علیہ تڑے اپنے پرانے کپڑے لائی پرانیوں جتیاں لائی تو تسا واسطہ نامیہ کی لیتی آشنا رہا کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس دفعہ کپڑے وہی خریدوں گا جو میرا ابا بھی پہنے اور میں بھی پہنوں زمانہ کہے ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے بیٹے ہوں تو ایسے ہوں ابا ہو تو ایسا ہو ہم نے کبھی ایسا سوچا ساری زندگی سنگیاں گچھی کڑیاں کھوائیاں دوستیاں نہیں بھائیاں ایک ہوٹل دعا ہوٹل تریا ہوٹل کبھی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے اپنی امی اور ابے کو کہا ہو اے جلسوں ہوٹلر نار روٹی کھا سکتا کبھی ان کی دل جوئی کی ہے کبھی ایک لفظ ان کی محبت میں بولا ہے سنو آج حضور کی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا فرمایا جب شام آئے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے بیٹھو اور ایسی گفتگو کرو کہ تمہارے امی ابا ہنسنے شروع ہو جائے تمہارے امی ابا ہنسنا شروع ہو جائے انہوں نے مذاق کرو انہیں یہ صوف ایسی گفتگو کرو کہ وہ تمہارا کلام سن کے ہنسیں اور وہ تم سے ایسا کلام کرے کہ تم ہنسو فرمایا گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے لبوں پہ تبسم سجانے والا شخص بیٹا یا بیٹی اپنے امی اور ابے کو شام کے وقت بٹھا کے ہنسائے ان کے لبوں پہ تبسم سجائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ایک مجاہد جا کے سرحدوں کے اوپر جہاد کر کے ثواب کما کے لاتا ہے فرمایا جس بیٹے نے اپنے امی ابا کو ہنسانے میں کامیاب ہو گیا فرمایا جتنا مجاہد کو اللہ ثواب دے گا اتنا اس بیٹے کو ثواب ملے گا جو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک بیٹا مجھ میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر یہ کمال موجود ہے یو تو پورا محلہ گواہی دے سی کہ ابا اور آنے نکیا یو کم نہ کری تو نکاح اٹھی دیا نا او جی تسا ہمیں لوگوں نے سامنے میں بے عزت کرنے ہوتی تسا نہیں عادت تھی تسا ساری زندگی میں بے عزت یا کیتا اگر ماں کوئی لفظ کہہ دے تو آگے سے جواب ملتا ہے تسا ہمیں پاگل ہو ہر ویلہ لگے ہونے ہو سارے نہ کسی کی دیکھنے ہو کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا نہ دیکھنے ہو کوئی بندہ سننا پورے محلے سے یہ آواز تو سنی جا سکتی ہے کہ بیٹا ماں باپ کا بے ادب بن کر ان کے آگے اونچی آواز میں بول رہا ہے لیکن آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی بیٹا اپنی امی ابے کو ہنسا پی رہا ہے خوش ہو رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر باپ خوش ہو گیا خدا راضی ہو گیا ماں خوش ہو گئی مصطفیٰ کریم راضی ہو گئے اور اگر جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو ملے جنت کا وارث بنوں مجھے مجاہد جتنا جہاد کرنے والوں جتنا ثواب ملے صرف ماں باپ کو ہنسانا سیکھ لو خدا مجاہدین کے جہاد کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا صبح سویرے اٹھو لبوں پہ تبسم سجا کے رو چڑھے نا اکھی کڑے نا لبوں پہ تبسم سجاتے ہوئے اپنی امی ابے کے سامنے ایک دفعہ جاؤ اور جا کر ان کے چہرے کی صرف زیارت کرو صرف زیارت دیکھو ان کو میرا اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا 12 لاکھ لیاں کی بھی انہیں نے آخیا مقبول اور جو ایک دفعہ دیکھے فرمایا مقبول حج کا ہے فرمایا ان کے پاس جا کے بیٹھو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا اگر کوئی حج پڑھنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو آپ کے دل میں یہ حسرت ابھرتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی جاتا انہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ انہیں ان سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے لیکن شرط کیا ہے اگر ماں باپ حیات ہوں ان کے پاس جا کے بیٹھ کے حضور نے فرمایا 2 میٹھے میٹھے بول بولو صرف میٹھے میٹھے بول بولنے کی وجہ سے اللہ تمہیں 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا میں رک کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر صرف دیکھے نال حج نہ ثواب بولے نال
عمرے نہ ثواب، اسائی نال جہاد نے برابر ثواب، اور جس کے حصے میں خدمت آ جائے اس پر مالک کتنا راضی ہوگا۔ ویسے صحابہ کرام کی بھی نظارے ہوئے ہوں گے اور صحابہ کرام کا بھی انداز محبت ہوا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا اس محفل کا کہ ادھر حضور بیٹھ کے خطاب کرتے ہوں گے اور صحابہ مل بیٹھ کے سنتے ہوں گے، جن کے بولنے سے صرف لفظ نہیں بنتے، جن کے بولنے سے حدیث بنتی ہے، صحابہ بیٹھ کے سنتے اور اسے یاد کرتے، اور یاد کر کے پھر حدیث کے راوی بنتے۔ مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں، ابا ہمارا، اماں ہماری، فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ کالی کملی والے مصطفیٰ کریم۔ ماں باپ ہمارے، فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ کائنات کا بادشاہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، میں سب سے کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچو۔ ویسے امی تے ابے نہ خدا نہیں بارگاہ کتنا ایک مقام کہ ماں باپ سڑے تے شانہ قرآن بیان کی تے ہی لگا۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے خدا اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا؟ خدا اس کی عبادت کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ صحابہ نے سنا کہ ماں باپ ہمارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، ایر حاضر ہوئے، موڑی اندرہ گئے تجیہ کہ رہ گئے، جیاں کہر گچھی پہنچے تھے آگے امور ایسے، امورہ یا کلمہ نسا پڑیا، انہاں آخیا کور گیا ایسی ہو، آخیا حضور نہیں بارگاہ گاہ سے، تے امی ایک لفظ آخیا، اما آخیا اگر آئی تھی بات دور گائے نا ایرہ گائے، اگر ادھر گیا ادھر نہیں آنا، انہیں اگر سڑے یار کوئی ہونا تو وہ آخیا نا عبادت بھی تھئی، ریاضت بھی تھئی، سارا کے تھیا، لیکن یہ صحابی رسول تھے، انہیں پتا تھا ادھر ایمان ہے، ادھر ایمان ہے، اور ادھر ان کی وجہ سے ایمان نے قبول ہونا ہے، ان کی وجہ سے نمازوں نے قبول ہونا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ رین تو پھر بھی نسا ہونا، رین تو ہونا نسا، ادھر جی ہے پھر رین نہ وا، چھیڑیا حضور نہیں بارگاہ گئے، چھیڑیا حضور نہیں بارگاہ گئے، پھر موڑی آئے، اما پوچھیا ادھر ادھر گاہ سے، میں تو صحیح منع کیتا سا کہ نہ گشنا، ان سنے حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، تو ساسا ہی پوچھنے رہنے کرو ٹھیک ہے دعا قدرت تھے یا نہیں، تو مولوی بھی ہوا لوڑیا جڑا تو سا کی دس ہے کہ بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل نہ کریا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ تو صحیح یہ گل اس سے تلاش وچ رہا کہ جمعراتی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، 40ویں اوپر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ایویں ہاتھ چاہنے چاہیے یا نہیں چاہنے چاہیے۔ سنو صحابی رسول، سب سے زیادہ حدود کی حدیث روایات حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اما یہ نہیں آنے، اچھا اما ایک گل لکھ بولے، اکھا اچھا باؤ اما ایک گل دس ہونا، اگر تُس اجازت چاہی دیو، اگر میں اجازت چاہی دیو اور گچھے نہیں رین مڑیا کھا نہیں آؤں، اگر تُس میں اجازت چاہی دیو تو ایک وائدہ تُسا نال کرنا ہے، اکھا کہہ اکھا حضور کو لا تُسا تائیں دعا کرا سا، تو سوچیا سبحان اللہ آخیا نہ آخیا چونکہ گلنا تُسا نہیں سمجھ بھی کیا نہیں ہے، اے تُس مڑے اپنے ہوتا اللہ تو ٹرکانا تو آشنا کیا سمجھ، وہ تو کہٹا پورا ہوئی سکنا رضوان اور بھی کوری کوری دیکھنے ہیں، فرمائش بھی بہت سختی، لیکن میں آخر ایرہ کوئی گل تُسا کی کوئی ایک ٹریک اوپر چاڑا نا پھر تُسا ہی سمجھنے چاہتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ آخنے اممہ کی دیکھو لالچ بھی تے کتنی بڑی، آنے امی اگر اجازت دیو تے ایک وائدہ تُسا نال پکا، اکھا وعدہ یو آ دعا کرا سان تو کس کو لا؟ ود و خواہ کے مکھڑے والے سے، واللیل کی زلفوں والے سے، ما زاق کے کاجل والے سے، یاسین والے دندان مبارک والے سے، علم نشرک کے سینے والے سے، والا عصر کے زمانے والے سے، ید اللہ کے دستے مبارک والے سے، وجہ اللہ کے چہرہ پاک والے سے۔ میں تُس دسو اس موت ہی خوش نصیب کون ہوئی سکنا؟ ابے مولوی دعا کرے، مولوی تے لوگ اتنے خوش ہونے کہ آئی مڑی اممہ تو جمعر دعا ہوئی، اس ماؤ نشان نہ عالم کیا ہو سی جنہ واسطہ دعا، اور دعا بھی کالی کملی والے مصطفیٰ، دعا بھی اور دعا بھی حضور۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں او لوگو
दूसरी सुबह आई। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने चलना शुरू कर दिया। चल के मैं हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। सारे साहबा इकराम बैठे हुए हैं। सुबह की नमाज के बाद साहबा का मजमा लग जाता था। हर साहबी आके इल्तिजा करता था, हर साहबी आके दुआ के लिए अर्जियां पेश करता था, हर साहबी आके हुजूर की बारगाह के अंदर सवाल करता था। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं इस इंतजार में था कब जाए मेरी बारी आ जाए, सारे चले जाएं, मैं हुजूर की बारगाह के अंदर अर्जी पेश करूं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं लोगों मैं इसी इंतजार में बैठा हुआ था। हुजूर के यार उठे, एक उठा, दो उठे, 10 उठे, सारी महफिल पाक खत्म हो गई, बारी मेरी आ गई। जब मेरी बारी आ गई मैं बोला नहीं, अभी लफ्ज निकाले नहीं, लबों पे जुम्बश आई नहीं, मेरी जबान हिली नहीं, आवाज बाहर निकली नहीं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं लोगों दिलों के राज जानने वाले नबी खुद बोल पड़े। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा क्या कहता है, क्या तेरे दिल की तमन्ना है, क्या आरज़ू है, क्या इल्तिजा है? ए अबू हुरैरा क्या चाहता है कि तेरी माँ के लिए आज रब का महबूब दुआ कर दे। ए मेरे अबू हुरैरा जा हमने दुआ कर दी है। जनाब अबू हुरैरा अर्ज करते हैं हुजूर सुनियो मेरी अर्जी तो सुन ली जाए, इल्तिजा तो सुन ली जाए। मेरे आका ने फरमाया बोलो बोलो, ऐ मेरे अबू हुरैरा बोलो। जनाब अबू हुरैरा अर्ज करने लगे हुजूर मैं घर जाता हूँ, माँ मुझे इजाजत देती नहीं है, इधर आने की इजाजत मिलती नहीं है, आका छोड़ आपकी बारगाह भी नहीं सकता, नाराज में अपनी अम्मा को भी नहीं कर सकता, ना उधर पर उस बारगाह के बगैर बात बन सकती है, ना इस बारगाह के बगैर बात बन सकती है। मैं चाहता हूं कोई ऐसा सिलसिला आ जाए, कोई ऐसी घड़ी आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए, कोई ऐसा लम्हा आ जाए जब मैं घर जाऊं मेरी अम्मा मुझसे फरमाए अबू हुरैरा उनसे मिलके आए हो या नहीं, उनका पता करके आए हो या नहीं, उनकी बारगाह में हाजिर हो के आए हो या नहीं। ए मेरे सुने अबू हुरैरा चाहता क्या है? आका जी मैं चाहता हूँ आप दुआ कर ले, मेरी अम्मा कलमा भी पढ़ ले, आपकी गुलामा भी बन जाए, कलमा पढ़ के आपकी गुलामा बन जाए। लोगों उठ गए यदुल्ला वाले दस्ते मुबारक, उठ गए हुजूर के सुने सुने दस्ते मुबारक, जिसके लिए मेरे इमाम आले सुन्नत ने तर्जुमा करके फरमाया है ये दुआ दुआ ही नहीं होती बल्कि फरमाते हैं दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद है। ये दुआ दुआ नहीं है, ये लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये कबूलियत की घड़ियां होती हैं। हाँ हुजूर की बारगाह से जब हाथ उठाए मेरे आका ने फरमाया ए अबू हुरैरा जा चला जा, आज घर में बाद में पहुंचेगा, तेरी अम्मा तेरा इस्तकबाल करने के लिए खुद दरवाजे पे आ जाएगी। जनाब अबू हुरैरा फरमाते लोगों मेरी माँ वो खुश नसीब माँ है, मेरी माँ वो मुकद्दर वाली माँ है, मेरी माँ वो इज्जत वाली माँ है जिस माँ के हक में मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ फरमाई है। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं इधर दुआ हुई, मैं बाहर निकला, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा अबू हुरैरा आते हुए तो बड़े आराम के साथ आए थे, आते हुए तो बड़े सुकून के साथ आए थे, अब दौड़ लगा दी, दौड़ना शुरू कर दिया है। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं ओए मुझसे सवाल करने वालों मैं देखना चाहता हूँ पहले मैं पहुंचता हूँ या मेरे आका की दुआ पहुंच जाती है।
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے. صحابہ کا انداز محبت بھی کیا انداز محبت. انہوں نے آخر کس کو لا کر آئی ہے, کس کو لا آخر نہ ایسی زلفیں, انہوں کو لا کر آئی, کنوں کو لا کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا. اے جڑے بولی چالی کتنے ہو ضرور بولو. باقی میں ان پیر تے تھیسنا جے تو سوئی پھوک مار سا دا بولن پہ یہ سوائی کہا پیر تے مولوی زید بھی چاہے کیا سمجھو. میں آپ پہ فقیر آدمی ہے جڑے بولی سکنے ہو ضرور بولو, جڑے حضور نہیں محبت وچ بیٹھے ہو جڑے ویسے آئے ہو کوئی رشتہ داری تعلق داری انہاں نال مڑا زور نہ تس اپنی نہیں پاؤ اس اپنی نہیں پا سکتے. کیا سمجھ تو سو کی ناراض نہیں کرنے لیکن اس مال کا ہی راضی کی تے آیا ہے. ذرا سارے بولو نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب. کیسے شباب ہو سکتا ہے جو چہرہ اٹھائے. اللہ فرمائے والضحیٰ جو کنگھی کرنے لگے. اللہ فرمائے واللیل اذا سجا. یہ شاعر ترجمہ کر کے کہتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا. جناب ابو ہریرہ فرماتے میں نے دوڑ لگا دی, دوڑ لگا کے جب میں گھر پہنچا جوں دروازے کے قریب آیا, ادھر دروازے کے قریب آیا مجھے اندر سے کچھ کلمے کی آواز آئی. ادھر گھر کے قریب پہنچا, جب میں گھر کے قریب پہنچا جناب ابو ہریرہ فرماتے لوگوں میں دروازے کے قریب آیا, میں نے چاہا میں دروازے کے اوپر دستک دوں, جو قریب آیا اندر سے مجھے آواز آ رہی تھی لا الہ